أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, आप रूह रमज़ान ट्रांसमिशन सीज़न 3 तंजीम सना खान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर अपने मेज़बान मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन अंसारी के साथ देख रहे हैं।
ناظرین، آج کا یہ پروگرام بڑا ہی خاص پروگرام ہے۔ ہم نے ایک روایت قائم کی، 2 رمضان المبارک تنظیم ثنا خان مصطفیٰ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پلیٹ فارم سے پہلی دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہ میں ہم نے عطیہ عقیدت پیش کیا، اور پورا پروگرام آپ کی شان میں ہم نے اپنے ناظرین کے سامنے پیش کیا۔ اور آج کا یہ پروگرام اور بڑا خاص پروگرام ہے۔ آج میرے مہمان بڑے خاص مہمان ہیں، ہر دل عزیز شخصیات ہیں میرے ساتھ۔ قبلہ آپ نے آیات بینات کی تلاوت فرمائی ہے، قبلہ قاری محمد داؤد نقشبندی صاحب، میں مشکور ہوں، آپ وقت نکال کے آئے ہیں۔ میرے ساتھ حضرت علامہ مولانا قبلہ کاشف قیوم نوری صاحب، آپ تشریف لائے ہیں، میں مشکور ہوں۔ اور میرے ساتھ نعت خان سید رحمان شاہ زیدی، آپ تشریف لائے ہیں جی، میں آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک نے اپنے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں انسانیت کے لیے اتنے سارے احکامات نازل کیے ہیں، اتنے سارے حکم فرمائے ہیں، وہاں ایک حکم رب کائنات نے اپنے محبوب کی ذات کی اتباع کا فرمایا ہے، اور رب کائنات نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ شک میں نہ رہنا ہے لوگوں، کچھ بھی سیکھنا ہو حضور کی ذات سے سیکھ لینا، معاشرت سیکھنی ہے حضور کی ذات سے سیکھنا، قیادت سیکھنی ہے حضور کی ذات سے سیکھ لینا، اخلاقیات سیکھنے ہیں حضور کی ذات سے سیکھ لینا۔ زندگی کے ہر لمحے، ہر پہلو پہ رب کائنات نے اپنے محبوب کی زندگی کی مہر لگا دی ہے کہ انسانیت نے اگر کچھ سیکھنا ہے تو وہ صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ ناظرین، جہاں حضور کی زندگی کا ہر پہلو ایک مینارہ نور ہے، وہاں ایک خاص پہلو حضور کی ازدواجی زندگی کا ہے۔ حضور کی اپنی ازواج سے محبت، امہات المومنین سلام اللہ علیہم اجمعین، آپ کی بارگاہ میں آج کا میں نے یہ پروگرام رکھا ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ میں سلام عقیدت پیش کریں گے۔ مجھے سوال کی طرف جانا ہے، حضور کی ازدواجی زندگی سے دیکھنا ہے، یہ سیکھنا ہے میرے ناظرین نے کہ وہ حسین زندگی، کیسی زندگی حضور نے اپنی ازواج کے ساتھ گزاری ہے، اور آپ کی ازواج کس طرح سے اپنی زندگی کے معاملات سارے کرتے ہوئے حضور کے ساتھ محبت، حضور کے خاندان کے ساتھ محبت، خدمت کرتے ہوئے اہل بیت اطہار اور حضور کی کس طرح سے دین کی امہات المومنین نے خدمات سر انجام دی ہیں۔ مجھے سوال کی طرف جانا ہے قبلہ کاشف قیوم نوری صاحب۔ آج کا پروگرام بڑا ہی خاص پروگرام ہے، اور یہ اعزاز بھی تنظیم ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آ گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک پرائیڈ آف پرفارمنس ہے اس تنظیم کے لیے کہ آج ہم ایک مکمل پروگرام امہات المومنین کی زندگی پہ کرنے جا رہے ہیں۔ قبلہ، سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حضور نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، ایک تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیجئے کہ وہ متعدد نکاح، آپ کے نکاح کتنے ہیں، اور تمام امہات المومنین کے اسماء گرامی کیا ہیں، اور دوسرا یہ فرما دیجئے کہ ہمیں حضور کی ازدواجی زندگی سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمدللہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ اللہ تعالیٰ وحد لا شریک جل جلالہ اما نوالہ و اتم برہانہ و اعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سرورہ حامی بے کساد صغیر جہاں غم کسار زماں سید الاولین امام الانبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے تمامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں مشکور ہوں روح رمضان، ہمارے یہ جو احباب پروگرام کرنے والے اور بالخصوص تنظیمان ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کی برکت سے مزید برکت عطا فرمائے، آمین اور اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہم سب کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ جیسے کہ ہمارے بڑی محبت والے پیار والے بھائی محمد مزمل انصاری بھائی نے جو سوال کیا، سب سے پہلا سوال حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح کے حوالے سے کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کتنے نکاح اور نکاحوں کے حوالے سے سوال ہوا، تو اس کا بڑا ہی سوال کا جواب یہ کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 11 نکاح فرمائے، سبحان ان میں سے 2 بیویوں کا انتقال ہوا، متعدد جو ہے وہ 11 نکاح فرمائے، 2 کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، دونوں کا انتقال کے بعد بیک وقت امام الانبیاء کے نکاح میں جو ازواج رہی وہ تعداد 9 ہے، ٹوٹل نکاح 11 ہوئے، 2 کا وصال ہوا، بیک وقت امام الانبیاء کے نکاح میں جو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہا رہی ان کی تعداد جو ہے وہ 9 ہے، اور بڑی عظمت والی شان والی ہے جن کے لیے اللہ کا قرآن جو میں نے ذکر کیا 22 نمبر پارہ ہے، پہلا پیج ہے، اور 33 نمبر سورہ ہے، 32 نمبر آیت مقدسہ ہے، اللہ کا قرآن میں یہ اعلان ہے، فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یہ جو نبی کے نکاح میں ازواج آئی ہے، فرمایا کائنات کی ساری عورتوں سے جو عرف والا ہے، شان والی ہے۔ اب عقل میں یہ سوال آتا ہے، عورتیں ساری ایک جیسی ہے، ساری عورتیں ایک جیسی ہے، لیکن رب کا قرآن میں یہ فرمان ہے، فرمایا جو عورت نبی کے نکاح میں آگئی، خواہ وہ کسی بھی باپ کی بیٹی ہے، کسی بھی قبیلے سے تعلق ہے، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھنے والی ہے، میرے پیارے محبوب سے جب ان کا نکاح ہو گیا، فرمایا عزت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے قرآن میں یہ اللہ کا فرمان وہ سب سے اعلیٰ عرفہ ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کہتا ہے، فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، فرما رہا ہے کہ کائنات کے اندر جتنی بھی خواتین ہیں پوری دنیا میں وہ نیک عورتیں ہیں، سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو نیک ہے، متقی جو پرہیزگار ہے، جو عرف و اعلیٰ جو شان والی ہے، جن کا اللہ کے ہاں مقام سب سے اعلیٰ ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج ہے، اور ان میں یہ جو شان ملی ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ مقدس عورتیں ہیں جن کا نکاح امام الانبیاء سے ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ نکاح جو ہے صرف ذاتی خواہش کے لیے نہیں ہوا بلکہ دینی سماجی۔ دوسرا سوال ہے کہ یہ نکاح کیوں ہوئے؟ امام الانبیاء کا ہر عمل امت کے لیے رہنمائی ہے، سبحان اللہ۔ ہر عمل۔ انسان جو ہے وہ مشکلات اور پریشانیوں کے اس گھیرے میں دلدل میں پھنسا ہوا ہے، ہر بندہ کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے، ان پریشانیوں سے نکلنے کے لیے بندہ کوشش کرتا ہے لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ تو قرآن میں اللہ کا فرمان ہے جو ہمارے بھائی مزمل بھائی نے آیت مقدسہ پڑھی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زندگی ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، ہر حوالے سے، خواہ وہ ازدواجی زندگی ہو، کاروبار والا معاملہ ہو، تجارت کے حوالے سے ہو، بادشاہت کے حوالے سے ہو، جو بندہ جس حوالے سے بھی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا چاہتا ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ آج بندہ ایک ہی وجہ سے پریشان ہے، امام الانبیاء کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں ہیں، ٹوٹل نکاح 11 ہوئے ہیں، اور حضور کے یہ جو نکاح ہے یہ ذاتی خواہش کو پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ دینی، سماجی اور سیاسی حکمتوں کے تحت ہے۔ دین کے حوالے سے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہن نے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ساری زندگی ہے، امام الانبیاء کے جو احکام شریعت ہے، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو گھریلو معاملات ہے وہ امت تک پہنچائے، جس کا مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، حضور کے غلاموں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا اور کمال کر دیا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ سیدہ طیبہ طاہرہ
رضی اللہ تعالی عنہا نے کمال کیا، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور حدیث مبارکہ کو محفوظ کیا، جن کی تعداد تقریباً 2200 سے زائد بنتی ہے، اور جو فقہ اور احادیث میں اہم کردار جنہوں نے ادا کیا، کمال کیا۔ اور کمال یہ ہے خواتین کے جو مخصوص مسائل ہے امت تک جو پہنچائے ہیں، ان کا نام سیدہ طیبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو صحابہ مرد کے لیے امت تک پہنچانا ممکن نہیں تھا، وہ مسائل خواتین کے لیے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی جو خواتین ہے، بیٹیاں ہے، بہنوں ہے، ان تک جو پہنچانے کا اہم کردار ادا کیا ہے وہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ دین کے حوالے سے نکاح اور سماجی اور سیاسی کئی نکاح حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد شادیاں ایسی ہے جس کی وجہ سے سماجی اور سیاسی حکمتوں کے تحت بہت زیادہ امت کو فائدہ ہوا۔ ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی نکاح حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نکاح ہوئے ہیں ان کی وجہ سے بیوہ یا بے سہارا ان کو سہارا دیا، ان کی کفالت کی ہے۔ معاشرہ جن کو رسپیکٹ نہیں دیتا تھا، امام الانبیاء نے ان خواتین کے ساتھ نکاح کر کے ان کو تحفظ دیا ہے، ان کو عزت دی ہے، ان کو نام دیا ہے۔ جیسا کہ حضرت سودا کا شوہر انتقال کر چکا، امام الانبیاء نے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہو چکی ہے، بچے یتیم ہے، امام الانبیاء نے نکاح کر کے ان کا سہارا بنے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ امام الانبیاء نے نکاح فرمایا، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی برکت سے ان کا پورا قبیلہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہے، ان کے ساتھ نکاح ہوا، ان کے قبیلہ قریش کے دل نرم ہوئے، اتنے نرم ہوئے کہ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ایمان لانے پہ مجبور ہو گئے۔ تو جو حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح ہوئے ہیں، حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سخاوت فرمایا کرتی تھی بہت زیادہ، اور ان کا خاوند احد کی سرزمین پہ شہید ہوا، ان کے ساتھ نکاح کر کے انہیں سہارا دیا۔ کسی کے ساتھ نکاح کر کے امام الانبیاء نے ان کی کفالت کے لیے امام الانبیاء نے تحفظ دیا، معاشرے میں رسپیکٹ دی۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے بہت زیادہ بہترین نمونہ ہے حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح جو ہوئے ہیں، اس پر بندہ عمل کرے، کوشش کرے۔ کئی ایسے معاملے ہیں، ایک نکاح حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا، وہ قبیلہ بنی نذیر کے سردار، یہودیوں کا وہ سردار ہے، اس کی وہ بیٹی ہے، وہ دشمن ہے اسلام کے، وہ دشمن ہے نبی کے صحابہ کے، وہ دشمن ہے مسلمانوں کے، وہ دشمن ہے امام الانبیاء کے۔ اب قبیلے کا وہ سردار ہے، اب سردار کی بیٹی صفیہ ہے، امام الانبیاء نے ان سے نکاح کیا، نکاح کرنے کی برکت سے وہ سارے قبیلے والے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے حضرت۔ تو یہ اس میں فوائد ہی فوائد ہیں۔ حضرت بڑے مشکور ہیں۔ آج کا یہ موضوع ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مشعل راہ ہے، اور آپ نے جس تفصیل سے یہ بیان کیا ہے یہ لائق تحسین ہے۔ میں جی بڑا ہی مشکور ہوں، عالم اسلام کا ایک بڑا ہی نامور خانوادہ ہے جن کی نعت کے حوالے سے بڑی خدمات ہیں، اور پاکستان میں کیا دنیا بھر میں اس خاندان کی پہچان حضور کا ذکر ہے۔ میں بڑا ہی مشکور ہوں صاحبزادہ اوصاف علی حمدانی صاحب، آپ نے جوائن کیا ہے ہمارے پروگرام کو، اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، اور آپ بڑے ہی جو ہے وہ اپنا، میرے علم میں ہے کہ بڑی آپ کی مصروفیات ہوتی ہیں، اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا آپ حصہ بنے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو استقامت عطا فرمائے۔ مجھے اپنے نعت خان کی طرف بڑھنا ہے، سید رحمان علی زیدی۔ میرے ناظرین کو حمد باری تعالیٰ آپ سنا دیجئے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا
ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا نظر بھی جو آ رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی اور نظر بھی رکھے سماتے بھی وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی جو خانہ شعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی اور تلاش اس کو نہ کر بتوں جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے وہی خدا ہے وہی خدا ہے وہی خدا چلا رہا ہے وہی خدا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ رحمان بھائی، کیا ہی خوب انداز میں آپ نے حمد باری تعالیٰ سنائی ہے۔ ناظرین، میری اس ٹرانسمیشن کو روح رمضان کو آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے، ہماری اس ٹرانسمیشن کو شیئر کیجئے، فیس بک پیج کو فالو کیجئے، لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے
اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے اور ہماری ٹرانسمیشن کو وہاں سے بھی فالو کر دیجئے، آگے لوگوں تک پہنچائیے۔ ناظرین، جو لوگ ابھی میرے دیکھنے والے ناظرین ہمیں لائیو دیکھتے ہیں فیس بک پیج پہ روز 11 سے 12، اور اسی ٹرانسمیشن کو دوسرے دن افطار سے 1 گھنٹہ پہلے یوٹیوب پر جو لوگ اب نہیں دیکھ سکتے اس وقت دیکھ سکتے ہیں۔ میں بڑا ہی مشکور ہوں، میں تعارف کیا کرواؤں، تعارف کروانے کے لیے کبھی الفاظ انسان کے پاس کم پڑ جاتے ہیں، انسان ہے، بندہ ہے، اتنی ویکیبلری نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کی پہچان ہوتی ہے ان کا کام، کوئی کام کرتا ہے، کوئی درزی کا کام کر رہا ہے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی سیلز مین ہے، کوئی میڈیکل کا کام کر رہا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے۔ انسان نے اپنے روزگار اور پہچان کے لیے کاروبار کو اختیار کیا ہے، کاروبار انسان کی پہچان بن جاتا ہے۔ لیکن میرے پاس ایک ایسے خاندان کا چشم و چراغ بیٹھا ہے کہ جن کی پہچان حضور کی نعت ہے، سبحان اللہ، ساری دنیا میں ان کو حضور کی نعت سے پہچانا جاتا ہے۔ قبلہ الحاج الحافظ مرغوب احمد حمدانی صاحب کے صاحبزادے اوصاف حمدانی آج تشریف لائے ہیں، میں مشکور ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے ناظرین کو آپ اپنے اس مخصوص اور وجدانی انداز میں میرے ناظرین کو نعت سنائیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سب سے پہلے نعت پڑھنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا۔ نام میرا وصاف احمد حمدانی ہے۔ اکثر یہ صرف آپ سے نہیں، اکثر محافظ میں ہوتا ہے، کیونکہ میرے دادا جی کی طرف سے رکھا گیا نام، تو اکثر کوئی مجھے واصف کہہ دیتا ہے، کوئی اوصاف کہہ دیتا ہے، تو اکثر محفل میں میں پھر بتا دیتا ہوں کہ وصاف ہے واو سے۔ حضور خوش نصیب ہیں، واصف بہت بڑے درویش ہیں۔ نہیں جی، میں نہیں، وہ واصف ہے، میں وصاف، واو صاد الف، جیسے اوصاف ہوتا ہے نا، اوصاف میں سے الف ہٹا، تو جس طرح آپ نے حکم دیا انشاءاللہ میں چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مجھے مانگنے کا سلیقہ نہیں ہے، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، مگر مانگتا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا خطا ہوں، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، کسی اور سے مجھ کو نسبت نہیں ہے، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، میں صرف آپ کا ہوں نگاہ کرم ہو، میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم ہو، سراپا
خطا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا ہوں حضور آپ سے آپ کو مانگتا فقیر آپ کا ہو نگاہ کرم ہو فقیر آپ کا ہو نگاہ کرم ہو میں سب سے برا ہوں نگاہ کرم سراپا خطا ہوں واہ 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 کیا بات ہے سراپا خطا ہوں نگاہ کرم ہو وصاف حمدانی صاحب کیا ہی آپ نے رونق بخشی ہے جی ہمارے پروگرام کو اور کیا ہی خوبصورت انداز میں آپ میں جھلک نظر آتی ہے آپ کے بابا کی اور نہایت ہی خوبصورت انہوں نے اپنی ساری زندگی نعت اور قرآن کی خدمت میں گزار دی ہے قبلہ مرغوب احمد حمدانی صاحب نے اور ان کا ایک یہ بھی خاصہ ہے کہ ان کی زندگی کے آدھے سے زیادہ حصہ قرآن پڑھاتے ہوئے گزرا ہے اور 55 مسلح آج تک وہ آج بھی مسلح سنا رہے ہیں اللہ پاک ان کو استقامت عطا فرمائے اور عمر خضری عطا فرمائے مجھے سوال کی طرف چلنا ہے قبلہ اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن میں اتنا خوبصورت گلدستہ پیش کیا ہے اور آپ نے جس طرح سے اتنا تفصیلی تعارف کروایا ہے اور لائق تحسین ہے میں یہ چاہوں گا کہ میرے ناظرین تک یہ بات ضرور پہنچے کہ امہات المومنین کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کا کیا عالم تھا سبحان اللہ اور یہی ایک سوال ہے دوسرا سوال میں اگلے نعت خان کے بعد کرنے والا ہوں آپ سے جی ٹھیک ہے یہی ایک سوال ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح کی تھی اور کوئی ایک خاص واقعہ جی جی جو آج کے ہمارے نوبیاتا جوڑوں کے لیے ایک مثال بن جائے جی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال یہ کیا گیا کہ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء کا اپنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا جو انہن ان کے ساتھ محبت کا انداز کیسا تھا امام الانبیاء حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام ازواج مطہرات کے ساتھ بے حد محبت تھی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ امام الانبیاء برتاؤ فرمایا کرتے تھے اور اس کی مثالیں بے شمار ہیں سبحان اللہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی محبت کمال ہے کہ 25 سال امام الانبیاء کے ساتھ گزارے سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضور نبی علیہ السلام خدیجہ کرتے ہیں سبحان اللہ اور اس کی راویہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے وہ فرماتی ہے کہ امام الانبیاء کو سب سے زیادہ تمام ازواج سے زیادہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ محبت تھی سبحان اللہ اب وہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ حضور سے پوچھا گیا کہ پیارے آقا سونے آقا والضحیٰ کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے طہا کے سہرے والے آپ کو عورتوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے ہے فرمایا امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے حضور نے نام لیا کہ عائشہ اب حضور فرما رہے کہ مجھے عائشہ سے پیار ہے اب جس عائشہ سے حضور کو پیار ہے وہ عائشہ فرما رہی ہے حضور کو خدیجہ الکبریٰ سے سب سے زیادہ محبت سبحان اللہ سبحان اللہ تو اب کیسی محبت ہے کہ ان کے وصال کے بعد بھی حضور نبی علیہ السلام خدیجہ پاک کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ جو حضرت فاطمہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیاری امی جان امام حسن و حسین کی پیاری نانی جان کیا شان پائی کہ بیٹی جنتی عورتوں کی سردار اور نواسے جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے اور خود امام الانبیاء جب پہلی وحی نازل ہوئی حضور نبی علیہ السلام کے پاس صحابہ جاتے ہیں کہ حضور یہ پریشانی یہ مصیبت یہ تکلیف ہے یہ معاملہ ہے
حضرت قتادہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا ڈیلا باہر آیا حضور کے پاس، لاب دہن نکالا، آنکھ ٹھیک. سبحان اللہ. ہیں امام الانبیاء کے پاس صحابہ اپنے مسائل لے کے جاتے ہیں، حضور حل فرماتے ہیں. وہ امام الانبیاء جو صحابہ کے مسائل کو حل کرتے ہیں، جب وہی نازل ہوئی جسم پہ کم کپاہٹ اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کانپتا ہوا جسم، جب وہ امام الانبیاء گھر آئے، آگے سے حضرت خطاجۃ الکبریٰ نے امام الانبیاء کا دیدار کیا، چہرے پہ جو پریشانی کے آثار ہے، حضور نے فرمایا یہ مسئلہ ہے. کہا پیارے آقا میرے سر کے تاج آپ پریشان نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ عز و جل اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے گا. پھر وہ وقت بھی آیا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا. حضور پاک نے جب اعلان نبوت فرمایا، بے شمار وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے گھر میں سینکڑوں کنیزیں کام کرنے والی ہے، امام الانبیاء نے اعلان نبوت کیا، کفار نے تکلیفیں دی، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال امام الانبیاء کے قدموں پہ جب نچھاور کر دیا، دکھوں میں ساتھ دیا. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کھانا بنا کر کے جب کافر تکلیفیں دیتے، حضور غار میں جا کر کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، وہ خدیجہ خود اپنے ہاتھ سے کھانا تیار کرتی ہے، سر پہ وہ کھانا رکھ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سفر کر رہی ہے. ابھی خدیجہ پاک پہنچی نہیں، جبریل پاک آئے، آکے کہا لجپالا کا پیارے آقا آپ کی اہلیہ آپ کے لیے جو برتن سر پہ اٹھا کر کے لا رہی ہے، اللہ کو وہ عطا اتنی پسند آ گئی ہے، رب ہو کر کے آپ کی خدیجہ کو سلام بھیج رہا ہے. اللہ کا بھی سلام ہے، میں جبریل کا بھی سلام ہے، اور اللہ کا یہ پیغام ہے آپ کی خدیجہ کے لیے اللہ نے جنت میں ایسا محل بنایا ہے جو موتیوں سے بنایا گیا ہے، اس محل میں کوئی شور نہیں ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ آپ کی خدیجہ کے لیے ہے. امام الانبیاء کے بعد حضرت خدیجہ آئی، حضور نے فرمایا مبارک ہو. کیا ہوا؟ اللہ کا سلام آیا ہے. اب سوال یہ بھی ہوا کہ دین کی کیسے خدمت کی. دیکھیں اب دین کی کیسے مسائل کا کتنا علم ہے. حضرت خدیجہ پاک کو جب سلام آیا، یہ نہیں کہا اللہ کو بھی سلام. اب کوئی سلام بھیجے تو کہنا چاہیے وعلیکہ وعلیہ السلام، بھائی تو سلام لے کے تجھے بھی سلام، اسے بھی سلام. حضرت خدیجہ پاک فقہی مسائل کو بھی جاننے والی ہے، دینی علوم کا مکمل عبور حاصل ہے، امام الانبیاء کی بیوی ہے. جب سلام آیا کہا اللہ تو خود سلام ہے، اسی کی طرف سے سلامتی ہے. پتہ چلا علم ہے مسائل کا کہ اگر مخلوق سلام کرے کیسے جواب دینا ہے، اللہ سلام بھیجے تو کیسے سلام دینا ہے. امام الانبیاء جب معراج پہ گئے، اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی. نبی نے نہیں کہا کہ اللہ کو سلام نہیں، اللہ ہی کی طرف سے سلامتی ہے. خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کہا کہ اے پیارے آقا، اے پیارے محبوب، اللہ کی طرف سے سلامتی اور جبریل پاک کو سلام، وہ خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب حضور ذکر فرماتے، امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی. اب اس کو بعض عورتوں کا آپس میں جو رقابت اور بعض محبت کے جذبات نظر آتے ہیں، لیکن یہ جو رقابت کا لفظ بولا جاتا نا، اس کے کئی معنی. اس کا معنی یہ بھی ہے مقابلہ، اس کا معنی آگے بڑھنا، اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ کسی ایک بندہ ایسا ہو جس کے لیے دو یا دو سے زیادہ کسی چیز یا انسان کے حوالے سے آپس میں حریف ہو. اب وہ بھی اہلیہ، یہ بھی اہلیہ، اس میں حسد نہیں کیا جائے گا. یہاں پہ جو معنی ہے امام الانبیاء کی وہ ذات ہے، محبت میں آگے بڑھنے کے والے سے، مقام آگے حاصل کرنے کے والے سے، عزت، رسپیکٹ، محبت. عرض کرتی لجپالا کا کئی ایسی آپ کو بیویاں ملی ہے. اب خدیجہ ذکر کر رہے ہیں، فرمایا عائشہ تمہیں پتہ نہیں یہ وہ میری اہلیہ ہے، تم تو سکھوں میں آئی ہو، خدیجہ الکبریٰ نے دکھوں میں میرا ساتھ دیا ہے. اور جب ان کا آخری ویلا آیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں پیغام بھیجا کہ پیارے بابا کو بولے آج میرا آخری ویلا آ گیا ہے، لہذا اپنی جو چادر مبارک وہ مجھے عنایت فرما دیجئے. امام الانبیاء نے چادر بھی دی تو خود چل کر کے آئے. کمال ہے، خود چل کے آئے، آ کے فرمایا کہ کیا کرنا ہے. کہا لجپالا کہ مجھے لگتا ہے
یہ بخار جو چڑھا ہے یہ جان لیوا ثابت ہوگا۔ فرمایا ختیجہ آج تو نے چادر مانگی ہے، تیری مجھ محمد کے دل میں ایسی محبت ایسا پیار ہے کہ اگر آج تو محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی عطا کر دیتا۔ سبحان اللہ۔ اور امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نبی علیہ السلام فرماتے کہ عائشہ جب سے مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ عائشہ جنت میں میری بیوی بنے گی مجھے تو مرنے کا بھی مزہ آ گیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور نبی علیہ السلام کا اپنی ازواج کے ساتھ پیار تھا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی علیہ السلام کی اہلیہ عقل مند تھی، نبیوں کے امام ہو کر کے اپنی اہلیہ سے مشورہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی اہلیہ سے مشورہ۔ اور حضرت زینب بن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سخاوت کرتی ہے، حضور پاک کو ان کی ادا اتنی پسند آئی، فرمایا وصال کے بعد مجھ محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے میری ازواج میں سے وہ ملے گا مجھے جس کا ہاتھ سخاوت میں زیادہ آگے بڑھنے والا۔ سبحان اللہ سبحان تو یہ حضور نبی علیہ السلام کی اور بھی بے شمار محبت کی مثالیں ہیں۔ حضرت امی عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر محبت ہے کہ کبھی کبھار خوش طبی فرماتے ہیں عائشہ چلو نا دوڑ لگائے۔ سبحان اللہ۔ عائشہ پاک کے ساتھ حضور پاک دوڑ لگاتے ہیں۔ امی عائشہ کہتی میں نے یہاں کھڑے ہونا ہے، امام الانبیاء کھڑے رہے کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد چلے جی چلے۔ وہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیالے میں پانی ڈال کر کے پیا۔ حضور پاک نے دیکھا، دیکھ کر کے فرمایا عائشہ، اے عائشہ جی حضور۔ فرمایا بتاؤ نا ذرا پانی پیتے ہوئے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ حضور میں نے یہاں رکھے تھے۔ امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ ازواج کو کیسے عزت دی جاتی ہے، اور ازواج نے بھی کمال کیا ہے، دکھ ہو سکھ ہو ہر حوالے سے اپنے خاوند کا ساتھ دینا ہے، اور نبی کی ازواج نے یہ حق بھی ادا کیا ہے، اور حضور نبی علیہ السلام کی تعلیمات امت تک پہنچانے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اللہ پاک کروڑہ رحمت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا بات ہے حضرت، کیا بات ہے کیا بات ہے۔ آج بڑا ہی خوبصورتی سے آپ نے اس موضوع کو، یہ موضوع ایسا ہے حضور کی ذات کے بارے میں تو گفتگو کرتے 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 زندگی گزر جائے تو تب بھی حضور کی باتیں ختم نہیں ہوتی ہیں۔ بے شک حضور کا ذکر ایسا ہے کہ رب کائنات اپنے پاک کلام میں جا بجا کرتا ہے، اور اتنے پیار سے کرتا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ کسی نبی کو بھی رب کائنات اتنے پیار سے نہیں بلاتا ہے جتنے پیار سے اپنے محبوب کو مخاطب کرتا ہے۔ باتیں اتنی ہیں، اتنی گفتگو ہے کہ ختم نہ ہو، زندگی گزر جائے۔ ان ہستیوں کی بارگاہ میں ہم سلام پیش کرتے رہیں، ہمارا سر ان کی بارگاہ پہ جھکا ہی رہے اور ہماری قبولیت ہو جائے۔ حضرت مجھے نعت سننی ہے، مجھے نعت، میں وصاف حمدانی بھائی کی طرف چلتا ہوں۔ اگر ایک اور نعت عطا ہو اور ایسی ہو کہ جس طرح سے آپ نے پہلے ایک روحانی ماحول بنا دیا ہے، آپ کے ساتھ ایک سید زادے بیٹھے ہیں اور بڑے محظوظ ہوئے، ہم سب نے بڑے بڑے لطف اندوز ہوئے آپ کی نعت سے، ایک اور نعت میرے ناظرین کو عطا ہو۔ آکھی سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے، آکھی سوہنے نوائے نی جے تیرا گزر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے تیری نظر ہووے، میں مر کے بھی نہیں مردا، جے آقا دی نظر ہووے، دم دم نال ذکر کرا، دم دم نال ذکر کرا،
تیریاں شانادا میں تیریاں شانادا تیرے نام تو وار دیاں جن میری عمر ہووے تیرے نام تو وار دیاں جن میری عمر ہووے او کیسیاں گھڑیاں سن مہمان سا سونے دے مہمان سا سونے دے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے دل پھر بھی کردا اے طیبہ دا سفر ہووے کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا کیوں فکر کرے یارا ماساوی اگیرے دا ماساوی اگیرے اونو سدے خیرانے جیدہ سائیں مگر ہووے اونو سدے خیرانے جیدہ سائیں مگر ہووے آکھی سوہنے نو وائے نی جے تیرا گزر ہووے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وصاف احمد حمدانی بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ہمیں نعت سنائی ہے. چلتے ہیں سید رحمان علی زیدی بھائی کی طرف اور میرے ناظرین کو آپ ایک خوبصورت سی نعت عطا کر دیجیے اور میرے ناظرین سے گزارش یہی ہے کہ ہماری اس ٹرانسمیشن کو دوسرے لوگوں تک پہنچا دیجیے اور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائیں ضرور لگاتے رہیں. مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے شب فرقت سے دل گھبرا رہا ہے
शबे फुरकत से दिल घबरा रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है, मदीना आपका याद आ रहा है। और नवासों का वो सदका बांटते हैं, नवासों का वो सदका बांटते हैं, ज़माना उनका सदका खा रहा है, ज़माना उनका सदका खा रहा है। और ये चक्की सैयदा की चल रही है, ये चक्की सैयदा की चल रही है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है, ज़माना जितना लंगर खा रहा है। और अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, अजब है सब्ज़ गुंबद के नज़ारे, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, निगाहों को खुदा याद आ रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, यहाँ मर्जी नहीं चलती किसी की, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने वाला ही बुलवा रहा है, मदीने से बुलावा आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह
ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وصاف بھائی میرے ناظرین کی ایک بڑی فرمائش ہے، آپ سے ہم نے ایک کلام سننا ہے. اس سے پہلے میں اپنے ناظرین سے آج کے پروگرام کے لیے اجازت چاہتا ہوں. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد مزمل حسین انصاری کو، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کو فالو اور لائک کر دیجیے. اور ہماری یہ ٹرانسمیشن ابھی جو فیس بک پر لائیو چل رہی ہے، کل یہ افطار سے 1 گھنٹہ پہلے انشاءاللہ یوٹیوب پر آپ دیکھ سکیں گے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور میں مائک حوالے کرنے جا رہا ہوں وصاف احمد حمدانی بھائی سے. حمدانی بھائی میرے ناظرین کی ایک پرزور فرمائش ہے، اور مجھے حکم یہ ہے کہ وہ فرمائش آپ سے التجا کی جائے کہ آپ وہ فرمائش میرے ناظرین جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. اور اسی کے ساتھ یہی کلام سنتے ہوئے انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن کا اختتام ہے. اللہ حافظ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار محمد کا دربار نظر آئے، بس یاد رہا اتنا نظر آئے، گو یاد نہیں کیا کیا انوار نظر بس سرکار کے پہلو میں دو یار نظر آئے، مکے کی فضا جدھر دیکھا سرکار نظر آئے، میری ہے دعا یارو کہ سرکار کے روضے پر
اللہ کرے اللہ کرے میرا ہر یار نظر آئے چھوڑا جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر